السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج کا عنوان ہے اردو درجہ 1 کے بچوں کو املا لکھنا کیسے سکھائیں۔ جیسے بچوں کو لکھنا سکھایا جاتا ہے کہ پہلے الف بے پہ یعنی مفردات، پھر مرکبات، پھر مخلوطات لکھنا سکھایا جاتا ہے، ایسے ہی املا میں بھی بتدریج پہلے 2 حرفوں کو ملا کر لکھنا سکھائے، پھر 3 کو اور پھر 4 کو، اسی طرح اوپر تک۔ آج املا کا دوسرا نمبر ہے۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے 2 حرفی املا ہی پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اوپر عنوان لکھ دیا جائے، بچے اس کو اپنی کاپی میں اوپر لکھ لیں، معلم صاحب بورڈ پر اس کو لکھ کر دکھا دیں، اور آخر میں دن کا نام لکھا ہے۔ بہتر ہے کہ معلم صاحب بچوں کے سامنے ان حرفوں کی آدھی شکلوں کو بنا کر پیش کر دیں۔ بے، پے، تے، ٹے، سے اور نون یا کی یہ شکلیں ہیں، ان کو نقطوں سے بدلا جا سکتا ہے۔ جب نمبر 1 پہ بے بنا ہے تو اس سے بس بنے گا، یہ پہلے سبق میں بھی گزر چکا ہے اور اس میں عرض کیا جا چکا ہے۔ ایسے ہی بچوں سے معلم صاحب معلوم کریں گے تو بچوں کے علم میں اور ان کے حوصلے میں اضافے کا سبب ہوگا۔ یہ چیزیں معلم صاحب بچوں کے سامنے لکھ دیں۔ اور نیچے 4-5 شکلیں اور بنی ہیں، ان کو بھی بنا کر کے لکھ دیں۔ ان کی ضرورت پڑنے پر بچوں سے معلم صاحب معلوم کرتے رہیں۔ نقطہ لگائیں گے تو فا، اور 2 لگائیں گے تو یہ قاف ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ غین بھی ہو جائے گا۔ اور رے کی شکل یہ ہوتی ہے جو کتاب میں یا قاعدے میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ رے کی اصل شکل یہ ہے، لیکن لمبی رے بھی لکھی جاتی ہے۔ کاف کی بھی شکل ہوتی ہے، اور کاف گولائی میں جسے کل اور کلا میں لکھا جاتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں 2 حرفی املا۔ یہاں پر اور بہتر ہے کہ ہندی میں، کیونکہ بچے چھوٹے ہی ہندی کے حرفوں کو سمجھ لیتے ہیں، مدد ملے گی۔ یہاں پر ہندی میں لکھ دیا گیا۔ اگر ہندی میں نہ لکھیں تو یہاں پر ہم پہلے حرفوں کو بج ہے تو الگ الگ لکھ دیں گے، بے اور جیم۔ یہاں ہم جمع کا نشان نہیں لگائیں گے، خالی لکھ دیں بے اور جیم۔ یہ 2 حرفوں کو ہم کو ملا کر کے املا لکھنا ہے۔ معلم صاحب بچوں کے سامنے پورا لکھیں گے اور یہاں پر نشان لگا دیں گے۔ آگے لکھیں گے جو بے کی اصل شکل بننی ہے، جیم کے ساتھ ملنی ہے، اس شکل کو معلم صاحب بچوں کے سامنے لکھ دیں گے، اور بول کر کے لکھیں گے کہ بج میں یہاں سے کون سی شکل ہم لیں گے۔ تو بچے بتلائیں گے۔ انشاءاللہ قاعدے میں پڑھا ہوگا، میں آپ کے سامنے قاعدے کی جو صفحہ ہے، قاعدے میں جہاں لکھا ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ پہلے آپ توجہ فرمائیں، یہاں پر اس سبق میں تمام حرفوں کی شکلیں لکھ دی گئی ہیں۔ یہاں پر تمام ہی حرفوں کی کاف کی بھی گول والی شکل لکھی ہے اور لمبی بھی لکھی ہے۔ تو ایک بار معلم صاحب بچوں کو اس پورے سبق کو بورڈ پر لکھ کر سمجھا دیں، اور املا کے وقت بطور خاص ان حرفوں کو سامنے بنا کر کے رکھیں۔ تو معلم صاحب معلوم کریں گے بج میں کون سی بے لگے گی، یہاں پر لکھ دیں۔ آگے جوڑ کا یعنی پلس کا نشان بنا دیں گے، اور یہاں پر جیم بنائیں گے، اور آگے پورا بج لکھ دیں گے۔ بج کو تھوڑا اوپر سے لکھیں گے، کاپی میں بھی لال والی لائن سے لکھا جاتا ہے، یہاں پر بج لکھ دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہمارا دوسرا حرف ہے بن۔ بن کو نون کے ساتھ، بے کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اور بن میں کون سی شکل آئے گی یہ بھی بچوں سے پوچھیں گے۔ تو بن میں یہاں پر ہماری نمبر 5 کی شکل آئے گی۔ پہلے یہاں بے لکھ دیتے ہیں، اور یہاں نون لکھ دیتے ہیں، اور یہاں پر ایک نشان لگائیں گے چھوٹا سا۔ آگے پھر جو شکل نون کے ساتھ بنے گی اس کو یہاں معلم صاحب بنا دیں گے، اور یہاں جوڑ کا نشان لگائیں گے کیونکہ اس کو ہم کو جوڑنا ہے، ملانا ہے۔ تو یہاں پر نون بنا دیا ہم نے، اور یہاں پر ہم 2 نشان لگائیں گے، اس کو برابر کہتے ہیں، نون بنا دیا ہے ہم نے، یہاں پر برابر کا نشان، اور یہاں ہم پورا بن لکھ دیں گے۔ پھر بچوں سے معلوم کریں گے آگے حرف ہے گن۔ تو گن میں پہلے گاف کو لکھ دیتے ہیں یہاں پر، اور نون ہی لکھ دیتے ہیں یہاں پر، یہاں ایک نشان لگا دیں گے آگے چلنے کے لیے۔ اور یہاں پر گاف کو بچوں سے معلم صاحب معلوم کرے گے یہاں پر کون سا گاف آئے گا، تو یہاں پر یہ سیدھے والا گاف ہی لکھا جائے گا۔ یہاں پر گاف لکھ دیتے ہیں، اور آگے اس میں یہاں جوڑنے کا نشان لگا دیتے ہیں، اور یہاں نون لکھ دیتے ہیں، اور یہاں برابر کا نشان، اور یہاں پورا یہاں پر گن لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا گن لکھا گیا ہے۔ آگے ہمارا ہے کل۔ تو کل کے لیے ہم یہاں کاف لکھیں گے، اور یہاں لام بنا دیں گے، کاف لام زبر کل، یہاں نشان لگائیں گے آگے چلنے کے لیے۔
यहाँ फिर हम कौन सी शक्ल लिखेंगे काफ के लिए, जो लाम में मिलानी है हमको बच्चों से मालूम करेंगे मौलवी साहब, और यहाँ पर फिर ख़ुद बतलाएंगे ये वाली शक्ल हम काफ में मिलाएंगे, काफ में यही शक्ल मिलती है तो यहाँ पर हम यही शक्ल बना देंगे। ये छोटी है की तरह आधा बनाएंगे और यहाँ इस पर हम काफ लगा देंगे। यहाँ हम लगाएंगे फिर जोड़ने का निशान और यहाँ लाम बना देंगे और यहाँ बराबर का निशान आएगा और यहाँ फिर बच्चों के सामने मौलवी साहब ऊपर से उठाएंगे नीचे ले जाएंगे, गोले बनाएंगे और यहाँ कल बना देंगे। ये हमारा हो गया कल। और बद, बद में भी यहाँ पर हम पहले बे और दाल लिखेंगे, यहाँ निशान लगा के आगे चलेंगे और यहाँ बे का वही मोटे वाला निशान हम बच्चों से मालूम करेंगे कौन सा निशान बनेगा, कौन सी बे के यहाँ पर बे की जो है कौन सी शक्ल लिखी जाएगी। तो बच्चे यकीनन बतलाएंगे आखिरी वाली 5 नंबर शक्ल, लेकिन मौलवी साहब खुद बतला देंगे कि 5 नंबर की शक्ल लिखी जाएगी। वही शक्ल यहाँ पर बना देते हैं बे और यहाँ जोड़ने का निशान बनाएंगे प्लस का, और यहाँ दाल को ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ दाल को जो शक्ल इसकी आएगी ये देखो यहाँ मुफरद है लेकिन यहाँ मिल कर के दाल ऐसी बनती है। मौलवी साहब बच्चों को बतलाएंगे कि मिलने के बाद दाल की शक्ल ये होती है। तो यहाँ पर इसको हम बे मिलाएंगे लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर पूरा बद लिख देंगे। ये रे की तरह बनता है जब ये मिलाना होता है, और यहाँ पर भी हमने रे की तरह बनाया है तो ये हमारा बद हो गया है। अब हमारी आखिरी शक्ल बची है बी की, ये वाली 3 नंबर शक्ल हमारी बची है। तो यही हर्फ हमने यहाँ पर लिखा है। तो पी लिखने के लिए यहाँ हम पे लिखेंगे और यहाँ पर या छोटी या लिखेंगे, आगे चलने के लिए निशान लगाएंगे और यहाँ पर ये ही निशान बनाएंगे पी का हम, और आगे जोड़ने का निशान लगाएंगे प्लस का, और यहाँ पर हम लिखेंगे छोटी या को, तो यहाँ पर हम पी लिख देंगे। ये हमारा हो गया पी। तो आज ये हमारे 6 हरूफ हुए हैं, 6 हरफों का इमला लिखा है। इसमें काफ़ी जानकारी मिलेगी इंशाअल्लाह बच्चों को। तो ये हर्फ हम यहाँ पर लिख कर रख लेंगे जानकारी के तौर पर, ताकि बच्चों के जहन में एकदम हर्फ आ जाए कि कौन सा हर्फ मिलाना है, कौन सा बनाना है। 2 हरफी इमला है हमारा, इसको 3 बार 4 बार हम लिखवाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद में फिर 3 हरफी अल्फाज को यानी 3 हरफों को मिला करके लिखेंगे जिनको 3 हरफी अल्फाज बोलते हैं। आज का इतना ही। आप कमेंट में और तबसरे के खाने में ज़रूर अपनी राय का इजहार फरमाएँ कि आपको ये तरीक़ा कैसा लगा, और इससे बेहतर आप अपने बच्चों को इमला लिखवाते हो, पढ़ाते हो, तो ज़रूर आप तबसरे के खाने में दूसरे तरीक़े का इजहार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में ये अर्ज़ कर दूँ कि हमारा ये यूट्यूब पर 4 प्रोग्राम चल रहे हैं। इसमें सबसे आखिर में जो शुरू हुआ है हमारा, वो हिंदी से उर्दू सीखे हुआ है। आप अपने जानने वालों को, बच्चों को शेयर करें, हिंदी से उर्दू सीखे प्रोग्राम देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।